ایک وقت تھا جب اسلام نے پوری دنیا میں تیزی سے قدم جمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب و تابعین کے ساتھ دین حق کو پھیلایا۔ قرآن مجید نے انسانیت کو حق و باطل میں تمیز کرنا سکھایا، اور حدیث مبارکہ نے اس پر عمل کرنے کے طریقے بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، نوے الازنی قیلے لے آما النوے سن نوے النوے سے قیدجے میں آوا لے وام فے آخش و آما فے زیاد آمن میں نالف اوے کے علاوہ ہے سبانیا الیا اوے نام الوے مولا۔ سورۃ العمران 173۔ یہ آیت اس جذبے کی ترجمان ہے جو بے خوف مومن اپنے ایمان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے کتنی ہی بڑی فوج ان کے سامنے کیوں نہ ہو۔ جب پیغمبر آخر ازما صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہوئی تو اسلامی ریاست کو سنبھالنے کے لیے خلفاء بنے۔ ابتدا میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی زمانے میں دین کی خدمت کی، مگر پھر دنیاوی طاقتیں اور سیاسی فسادات بھی الفا بیرتی گئے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو اندرونی اور بیرونی چیلنجز بڑھے۔ ان کی خلافت میں کئی جنگیں ہوئیں، مگر ان سب کا مقصد صرف اور صرف دین اسلام کی حفاظت تھا۔ قرآن نے فرمایا، وَيَقَيَتْ نَلَاوِ آمَ ہے لیا تے واونے فنتنے اوے واونے الدنیا والایا النلین۔ سورۃ البقرہ 193۔ یعنی ظلم، فساد اور فتنے کے خاتمے تک لڑائی جاری رکھو تاکہ سارا دین اللہ کے لیے ہو۔ لیکن مسلمانوں کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے، اور ایک نئی لہر ابھری جس نے خلافت کے بعد اکابرین صحابہ کے بیچ جدائی پیدا کی۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور امیر المومنین علی و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم کے بیٹے تھے، پر ظلم بڑھتا گیا۔ ایک وقت آیا جب یزید بن معاویہ نے خلافت کی بیعت طلب کی، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت دینے سے معذرت کی، کیونکہ وہ یزید کے طرز حکومت میں ظلم، شراب، بیرا روی اور اسلام کے اصل اصولوں سے انحراف دیکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، میں ایسے شخص کی بیعت نہیں کروں گا جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر لوگوں کے دلوں کے خلیفہ بننا چاہتا ہو۔ یہ موقف قرآن کریم کی اس تعلیم کے عین مطابق تھا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وانتامہ خیر آموے آخرنجے تل نلنویست امارابنے بنالم انراوفن اویت نیونے اینن المانوین۔ سورۃ العمران 110۔ یعنی تم وہ بہترین امت ہو جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسی معیار پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا، چاہے اس کی قیمت اپنی جان ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحقوا میں الحسن و الحقوا میں مینا حقوا ابنان۔ الحق ہمیشہ حسین کے ساتھ ہے، اور حق وہ ہے جو مستحق ہو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حق اور سچائی ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت دینے سے انکار کیا تو یزید کے وفاداروں نے انہیں کوفہ جانے کی دعوت دی، جس پر لوگوں نے وعدے کیے کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان اور چند بہادر رفقا کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ساتھ امام سجاد زین العابدین رضی اللہ عنہ، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر اور دیگر اہل بیت بھی تھے۔ ان سب کے دلوں میں صرف اللہ اور اس کا دین تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَائنوے ایزے اسرات ماستق مالف فیتو ابن آویہ اویلیہ تیتو ابن آوا السوابالے فیت فروعق ابن آما اینا سیبلین۔ سورۃ الاعراف 157۔ یعنی سیدھے راستے، دین خدا پر قائم رہو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو جو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں۔ یہی وصیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایمان والوں کو کی۔ جب وہ کوفہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، اور لوگوں نے یزید کے حکم پر ان سے وفاداری چھوڑ دی تھی۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ایک صحرا میں جماد کربلا کے مقام پر روک دیا گیا، پانی سے محروم کر دیا گیا اور گھیراؤ کر لیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَتُوَ قَوَافْ نَتْنِيَا لِيَا تَاسْبِ نَوَّے الْإِذْنِيَ زِلِمَاوَامْ نَوَامَ خَيَسُوَيَا۔
سورۃ الانفال 25 یعنی مسلمانوں کو فتنے سے بچنے کا حکم دو تاکہ صرف ظالم ہی نقصان میں نہ پڑے۔ مگر ظلم تو بڑھ گیا۔ تیسرے دن صبح جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی تک پہنچنے کی کوئی راہ نہیں، تو انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر کو الفاط الف اور پانی کی درخواست کرتے ہوئے اعلان کیا، میرے والد کی طرف سے اے بنو امیہ، اگر تم میں ذرہ برابر بھی ہمدردی ہے تو اس بچے کو پانی دو۔ لیکن ان ظالموں نے نہ صرف پانی سے محروم رکھا بلکہ تیر چلائے اور اس معصوم بچے کو شہید کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، نُعِمَيَا الْمَعَمْنَوْنِن خوے سورۃ الحجرات 10 یعنی مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مگر یزید کے سپاہیوں کے دل اور ایمان سے محبت کا خون بھی آبال چکا تھا۔ پھر دن گزرتا گیا اور شہادتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر، جن کی شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، شہید ہوئے۔ پھر دیگر افراد جیسے حضرت قاسم اور دیگر گیور سوار لڑاکا مٹتے گئے۔ آخر میں خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک تنہا رہے، مگر ان کے دل میں اللہ پر ایمان کی روشنی تھی۔ انہوں نے فرمایا، مجھے شہید کیا جائے مگر میں حق کے ساتھ نہیں جے کہے گا، اور اسی حالت میں وہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت نے اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا فجر روشن کیا جسے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم نے ظلم و ستم، نجات، امید اور انتقام حق کی کئی آیات میں روشنی ڈالی ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِلَيْهِ تَنَوَّا وَإِلَيْهِ حَزِنَ آوا وَإِنَّ عَلَيْهِ سورۃ العمران 139 یعنی نہ کمزور ہو نہ غمگین ہو کیونکہ تم غالب ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسی یقین کے ساتھ کربلا میں ڈٹے رہے کہ ظلم کے خلاف حق قائم ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، ان کی صبر و استقامت اور دین اسلام کی طلب نے پوری تاریخ کو بدل دیا۔ اسلام کے اصل پیغام جو قرآن میں بار بار آیا ہے وہ عدل، حق، سچائی اور ظلم کے خلاف قیام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، نوے علیہ امارا بنالا عدل وائل حسین وانتیاک نزن القاربے سورۃ النحل 90 یعنی اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور رشتہ داروں کے حق دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہی وہ صفات تھیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی اپنائی۔ ان کی قربانی نے دنیا کو سکھایا کہ ظلم کے سامنے اگرچہ انسان کو تنہا کھڑا ہونا پڑے، مگر حق کا ساتھ دینا ہی سب سے بڑی جیت ہے۔ ہر دور میں ظلم بڑھتا ہے، مگر اللہ کی مدد بھی خاص طور پر ان کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر، استقامت اور سچائی کے ساتھ اللہ کی راہ پر قائم رہتے ہیں۔ یہ قصہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر انسان، ہر دور، ہر جگہ کے لیے ایک سبق ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، حق و سچ کا ساتھ دینا اور اللہ کے نظام عدل کے لیے جان نچھاور کرنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس کا مقام فخر عطا کرتی ہے۔